بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کے اندر ہر عمل کو دو پیمانے پر جانچا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. اگر حضور کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہر عمل کے بارے میں دین اسلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں. دوسری یہ تاکید کی گئی کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل خالصتاً للہ اللہ کے لیے ہو. بھائی حضور کے طریقے کے مطابق انسان نے عمل کیا اور آپ نے جس طریقے سے امت کو کر کے بتلایا ہے اسی طریق پر وہ عمل ہوا، لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، یا وہ عمل تو کیا لیکن اس میں کوئی نیت نہیں کی. نیت میں پھر دو چیزیں ہیں، ایک تو بدنیتی ہے اور ایک بے نیتی ہے. میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے کہ بدنیتی سے زیادہ یہ امت بے نیتی میں پھنسی ہوئی ہے. بے نیتی اور بدنیت، آپ فرق سمجھیے. بے نیتی یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک بہت سارے اعمال کرتا ہے لیکن اس اعمال کے کرنے پر اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی. جیسے ایک آدمی کو صبح سویرے ہر آدمی گھر سے نکلتا ہے کمائی کرنے کے لیے، ہر ایک نکلتا ہے، لیکن بے نیتی یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلا کمانے کی نیت سے نکل گیا. اب اولیاء کاملین کے یہاں اور صوفیاء کے یہاں اور صالحین کے یہاں رکھ کر یہی بتلایا جاتا ہے اور یہی بات سکھلائی جاتی ہے کہ آدمی صبح گھر سے نکلے تو اس نیت کے ساتھ نکلے کہ میں حلال کمائی کے لیے جا رہا ہوں جس کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب نماز ختم ہو جائے اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی کہ روزی تلاش کر سکو.
تو ایک نیت تو آدمی نے یہ کی کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کمائی کیجئے، تو حلال کمائی کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری نیت یہ بنائی کہ جو کمائی ہوگی وہ کمائی میں اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، سب سے بہترین خرچہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ دو نیت ہو گئی۔ تیسرا کہ آدمی یہ نیت کرے کہ جو حلال کمائی کروں گا اس حلال کمائی سے میں اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کی جو ہے وہ مدد کروں گا، اور قرابت داروں کو وہ کمائی سے کچھ ہدیہ تحفہ پہنچاؤں گا تاکہ میرا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ میں اپنی قرابت داری میں صلہ رحمی کروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سل من قطع، جو تجھ سے رشتے کو کاٹے اس سے تو رشتے کو جوڑ دے، جس کو میں اپنی زبان میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو روکڑا دینے کی عادت رکھو، کچھ دینے کی عادت رکھو، لینے والے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دے رہا ہے لیجئے، لیکن آپ دینے والے بھی بنیے، یہ نہیں کہ بھائی خالی ہم لیں گے، دینے کی عادت بھی ڈالیے۔ تو خیر یہ تیسری نیت ہوئی۔ اور چوتھی نیت کہ میں کماؤں گا، میرے رزق میں اللہ اتنی برکت عطا فرمائیے کہ میں اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، قرابت داروں پر خرچ کروں، اس کے بعد میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے اپنے مال کے ذریعے سے سہارا بن سکوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کی ابتدا ہوئی اور آپ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دنیا سے چلا نہ جاؤں، اس وقت جہان دیدہ اور عمر رسیدہ عورت خدیجۃ الکبریٰ میری اور آپ کی اماں جان نے جو باتیں ارشاد فرمائی، وہ یہ نہیں کہا کہ آپ تو بہت لمبا ذکر کرتے ہو، آپ تو غار حرا میں 3 دن تک ذکر میں اپنے آپ کو لگاتے ہو، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے، اس لیے کہ انت تکسب الکل و تکسب المعدوم، انت تحمل الکل، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مجھے تو یہ بتلانا ہے و تکسب المعدوم، اور غریبوں کے لیے کماتے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے۔ تو اگر آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، ہم میں سے ہر ایک روزانہ نکلتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ نکلے کہ کمائی ہوگی، وہ کمائی اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حلال کمائی کرنے کا حکم دیا، دوسرا اس لیے جا رہا ہوں کہ کمائی کر کے لا کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں گا، تیسرا اس لیے کمانے جا رہا ہوں کہ قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں گا، چوتھا اس لیے کمانے جا رہا ہوں کہ غریب، مزدور، بیوہ، مسافر، یتیم، مسکین، اس کے اوپر خرچ کروں گا۔
اب یہ 4 نیتوں کے ساتھ نکلا ہے۔ بھائی روزانہ ہم گھر سے واپس جاتے ہیں، دکان سے گھر واپس جاتے ہیں، اور اکثر آدمی 2-4 چیزیں خرید کر لے جاتا ہے، لیکن ہم تو بھائی کیا بات ہے، مجبوری ہے، ہم تو مجبوری کا نام دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں کے پاس جا کر سیکھا ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ بھائی ہر آدمی غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، جمعہ کے دن آدمی نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اب اس کو پوچھو کہ کیا بات ہے تو یہی کہتا ہے بھائی جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ایک بات وہ کہتا ہے، بھائی جمعہ کے دن ہے اور جمعہ کے دن نئے کپڑے پہننا، صاف ستھرے دھلے کپڑے پہننا سنت ہے۔ حالانکہ بھائی آدمی یہ نیت کرے کہ اس لیے میں کپڑے یہ نئے پہنتا ہوں کہ پچھلے جو کپڑے تھے وہ میلے ہو گئے، اب یہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے الطہور شطر الایمان، النظافت نصف الایمان، کہ نظافت اور صاف صفائی اور پاکی جو ہے وہ ایمان کا آدھا نصف ایمان ہے۔ تو اس لیے یہ کپڑے جو ہے اچھے پہنتا ہوں کہ ایک تو جو ہے وہ نظافت، پچھلے کپڑے میلے تھے اب یہ نئے کپڑے پہنتا ہوں، دوسرا اس لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تیسرا اس لیے پہنتا ہوں کہ گرمی سے بچ سکوں، سردی کا زمانہ ہے تو سردی سے بچ سکوں، چوتھا اس لیے پہنتا ہوں کہ باوقار لباس پہننا اور اس باوقار لباس کے ذریعے سے ستر کو چھپانے کا حکم شریعت نے دیا ہے، تو اس لیے کپڑا پہنتا ہوں کہ ستر چھپ جائے۔ 4 نیتیں ہو گئی، 5ویں نیت بھی آدمی کر سکتا ہے جو شادی شدہ ہے، جو شادی شدہ بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہو یا بھائی ہو، شادی شدہ ہو، وہ یہ نیت کر سکتے ہیں اس لیے اچھا کپڑا پہنتا ہوں کہ میری بیوی مجھے دیکھے، باوقار کپڑا اور زینت کے لیے اس لیے پہنا کہ میری اہلیہ مجھے دیکھے گی تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، یا بیوی اس لیے اچھا کپڑا پہنے کہ میرے شوہر مجھے دیکھیں گے تو وہ میری زیب و زینت سے خوش ہو جائے۔ اب آدمی نے 5 طریقے کی نیت کر لی، تو اب یہ عمل تو روزانہ اس کو کرنا ہے، یا روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کرنا ہے، لیکن بے نیتی ہے۔ ہم ہر 2 دن میں یہ کام کرتے ہیں لیکن بے نیتی کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم رہتے۔ ارے صحیح بتلا رہا ہوں، یہ بے نیتی ہے۔ بھائی آدمی کا کھانا کھانا یہ ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی 2 یا 3 وقت کھانا کھاتا ہے، لیکن اس کی بے نیتی کی وجہ سے وہ کھانا جو ہے کھا لیتا ہے، حالانکہ کھانے کے وقت آدمی یہ نیت بنائے، ایک تو اس لیے کھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بھوک کی ضرورت میرے اندر پیدا کی ہے۔ انسانیت میں آپ دیکھیے بھوک لگنے کی گولیاں کھائی جاتی، تو یہ ضرورت اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، اس لیے میں کھاتا ہوں۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کو یہ شاید کتابوں میں بہت کم ملے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا دین یہ صحبت کا دین ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی صحبت میں صحابہ کو اسی لیے رکھا تھا کہ ایک وقت میں آدمی سب نہیں بتا سکتا، وقتاً فوقتاً جب آدمی ساتھ رہتا ہے
تو اس کو وقتاً فوقتاً سکھایا جاتا۔ ہم نے اپنے حضرت کے پاس رہ کر یہ سیکھا کہ بھائی کھانا تو ضرورت ہے، لیکن آدمی یہ سوچے کہ ایک تو یہ نیت بنائے یہ ضرورت اللہ نے پیدا کی ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس نے پکایا ہے، بھائی اماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، پکانے والی کا دل خوش ہو جائے، ہم رغبت سے کھائیں گے تو پکانے والی کا دل خوش ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسا کرتے گھر میں کہ کچھ نہیں، کھایا پیا ختم۔ ایک صاحب ایسے ہی تھے، ان کے یہاں ایک مولانا پہنچ گئے، اس نے کھانا کھلایا تو کھا کے پھر مولانا نے ذرا زور سے کہا الحمدللہ آپ کی بیگمہ نے، ہماری بہن نے بہت اچھا پکایا، اللہ اس کو خوب جزائے خیر دے۔ بہت دیر تک دعائیں دی، اندر سے آواز آئی کچھ، تو حضرت نے برابر سنا تو پتہ چلا کہ اندر رو رہی ہے، تو کہا بہن میں تو تیری تعریف کرتا ہوں تو روتی ہے، کہا اس پر نہیں روتی کہ تم تعریف کرتے ہو، اس پر روتی ہوں کہ 22 سال ہو گئے اس جو ہے وہ آدمی کو کھلاتے کھلاتے میرے جو ہے ہاتھ پیر سب جو ہے وہ گھس گئے، لیکن اس نے کبھی میری شکر گزاری تو کیا، کبھی میرے کھانے کی تعریف تک نہیں۔ ہم زندگی جینا نہیں سیکھے۔ اب غور کیجئے، کبھی کبھی میں چشم تصور میں بہت سوچتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کے یہاں جو ہماری مائیں تھی، وہ مائیں کیا انسان نہیں تھی؟ کیا عورتیں نہیں تھی وہ؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ لیکن وہ 2 مہینے بوجھے ہوئے چولہوں کے گھر میں محبت کے ساتھ کیوں رہتی تھی؟ ان کے ساتھ رہنے والے محمد الرسول اللہ جو ہے رہتے اس طریقے سے تھے، اس طریقے سے رہتے۔ ہم اپنے گھروں میں رہنا سیکھے تو دوسری نیت آدمی۔ تو اب مولانا تو جا رہے تھے، اس نے جب کہا مولانا نے سمجھایا پھر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، اس کو یاد تھا کہ مولوی صاحب نے سمجھایا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ مجلسیں بہت اثر کرتی ہیں۔ تو اس کے ذہن میں چلتا تھا اب کب تعریف کروں گا، کب تعریف کروں گا۔ ایک دن 2-4 آئٹم رکھی تھی دسترخوان پر، تو کھاتا گیا، کہنے لگا ماشاءاللہ تیرے ہاتھوں کا کیا ہے، بہت اچھا بنایا بہت۔ پھر رونے لگی، ارے پگلی میں تو تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو کہ ہاں 22 برس میں تو کبھی نہیں تعریف کری، آج پڑوسی نے بھیجا تو تعریف کر لائی۔ تو جھوٹی محبت ہوتی ہے تو کھل کے اللہ کے لیے ایسا کریں۔ ایک تو کھانا ضرورت ہے، ایک نیت یہ ہو، دوسری نیت جس نے پکایا ہے یا جو میزبان ہے ہمارا، ہم کہیں مہمان بن کے گئے ہیں، رغبت کے ساتھ کھائیں گے تو میزبان کا دل خوش ہو جائے۔ بیوی نے پکایا ہے، رغبت کے ساتھ کھائیں گے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ تیسری یہ نیت کرے آدمی کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور اس نعمت کو ٹھکرانا یہ ناشکری ہے۔ اب بتاؤ کھانے میں آدمی نے کتنی نیت بنائی؟ 3۔ ایک اور نیت بنا لے، اس کھانے کے ذریعے سے میرے جسم میں طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، اس طاقت اور قوت کو میں اللہ کے دین کے خاطر جو ہے وہ عبادات کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے اس طاقت کو استعمال کرو۔ تو روزانہ ہم کام کرتے ہیں لیکن بے نیتی سے کرتے ہیں، نتیجے میں ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔
تو ایک تو بے نیتی کا شکار ہے ہم، اور میں نے پہلے ہی کہا، میرے حضرت کا قول سنایا کہ وہ فرماتے تھے بدنیتی کے مقابلے میں بے نیتی سے آدمی زیادہ غافل ہے۔ یعنی اس امت کو بہت نقصان جو پہنچایا ہے وہ بدنیتی نے نہیں، بے نیتی نے پہنچایا ہے۔ ہم بغیر نیت کے، اسی لیے حضرت شیخ زکریا کو کسی نے پوچھا حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ خانقاہ کی محنت کیا بلا ہے، یہ تصوف کون سی چڑیا کا نام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی۔ تصوف کی ابتدا ہی یہ ہے کہ ہم ہر عمل میں اپنی نیت کو صحیح کریں، ہر عمل میں اپنی نیت کو جو ہے وہ سنوارے۔ تو ایک تو بے نیتی ہے ہمارے یہاں، یا تو بے نیتی نہیں ہے تو بدنیتی ہے۔ کام تو کرتے ہیں لیکن ہماری نیت صحیح نہیں ہوتی، بے نیت بدنیتی سے کام ہو رہا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اب جب لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کریں گے تو لوگ واہ واہ کر دیں گے تو پھر بات ختم ہو جائے۔ اس لیے کائنات کے امام نے مثال دی، آپ نے ارشادات فرمائے، کونین کے سرور کے ارشادات اٹھائیے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب کریم ایک مجاہد کو بلائیں گے جس کی ساری زندگی جہاد میں گزر گئی، راہ خدا میں زندگی گزار کر آیا۔ رب کریم دریافت فرمائیں گے اپنی زندگی کی کارگزاری بیان کیجئے۔ وہ بیان کرنا شروع کرے گا، او باری تعالیٰ تو نے مجھے جوانی دی، کڑیل جوان جب بنا دیا، تو نے مجھے طاقت دی، ہمت دی، میں نے جو ہے اپنے پشت پر ترکش کو اٹھایا، تیر کو اٹھایا اور تیرے راستے میں چلا، جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ ربا فرمائیں گے یہ سارا کا سارا اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، سو کہا جا چکا۔ وہ تو دنیا کے لیے تھا، سو کہا جا چکا۔ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوسرے عالم کو بلایا جائے گا، اجی کیا کارگزاری ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا او باری تعالیٰ تیری کتاب کا علم سیکھا، سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھایا۔ رب کریم فرمائیں گے اس لیے سکھایا، اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے مولانا کہیں، لوگ تجھے عالم با عمل کہیں، سو کہا جا چکا۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ بہت وجد میں فرمانے لگے کہ بھائی ہمیں تو اپنے حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ قمر الزمان، ہم نے تو اپنے آپ کو ایسا کیا اور ایسا رکھا اور ایسا چاہتے تھے کہ ہم ایسا رکھیں کہ ٹھیک سے ٹوپی بھی نہ پہنے تاکہ ہم مولوی جیسے بھی نہ لگے۔ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے نہ مولوی جیسا کوئی اپنا چہرہ اختیار کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے
میں تو مٹائے بیٹھا تھا اپنے آپ کو، میں تو مٹائے بیٹھا تھا اپنے آپ کو، پتہ نہیں کس نے میرا شوہرا کر دیا۔ اپنے آپ کو مٹانا اخلاص کے ساتھ، تو کہا لوگ تجھے عالم کہیں، سو کہا جا چکا، اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ کونین کے سرور نے ارشاد فرمایا، رب کریم تیسرے آدمی کو سامنے بلائیں گے، بڑا مالدار ہوگا، بہت مال دیا تھا، کیا کارگزاری کر کے آئے؟ کہا بہت لٹایا تیرے نام پر۔ چندے والے آتے تھے تو یوں یوں کر کے لائن بند نکالتا تھا، کرسی لگا کے بیٹھتا تھا اور یوں دیتا تھا یوں دیتا تھا۔ رب کریم فرمائیں گے اس لیے دیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، سو دنیا میں کہا جا چکا، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ عمل تو کیا لیکن بدنیتی کے ساتھ کیا، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ مثال سمجھو، ابھی اعلان ہو کہ جو ہے چندے کی ضرورت ہے، ایک آدمی یکدم کھڑا ہو اور کہے کہ میری طرف سے 50,000 روپے، ایک آدمی خاموشی سے، بعد میں پھٹا پرانا چونا پرانا بیچارہ 500 کا نوٹ لے کے آوے، مولوی صاحب میری حیثیت یہی ہے، اتنا رکھ لو۔ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں یہ 500 روپے کا ثواب رب کریم کے یہاں بڑھ جائے۔ تو کیا بات ہے بھائی، کیا 50,000 کے نوٹ نقلی تھے یا وہ سامان میں نہیں چلیں گے؟ ایسا نہیں، اس لیے کہ اس کی نیت میں جو ہے وہ فطور پیدا ہو گیا، بدنیتی ہے۔ بدنیتی کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں عمل جو ہے بڑھتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 200 رکعت پر بھاری۔ عارف کی 2 رکعت، ایک تو ہم بے نیتی سے پہلے بچے، بے نیتی سے بچے، پھر بدنیتی سے بھی بچ جا، یہاں تک کہ جیسے ہم اپنے گناہ کو چھپانے کی محنت کرتے ہیں، اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے نیک عمل کو چھپانے کی کوشش کریں۔ گناہ کو چھپانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں؟ کسی سے موبائل لو، پہلے بھی لو، پھر فولڈر میں بھی لو، پھر اور اندر بھی لو، پتہ نہیں کیوں، یہ چاہتا ہے میرے گناہ چھپ جائے، میرے گناہ چھپ جائے۔ تو جتنی کوشش گناہ کو چھپانے کی ہوتی ہے، اتنی اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کر۔ اللہ کے لیے عمل کیا ہے، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، انکلیشور میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے تھے، ہمارے علاقے والوں کو جوڑا تھا۔ پڑوس کے روم میں ہمارے والد صاحب کو ساتھی لے گئے کہ آپ کو یہیں کھلا دیتے ہیں، وہیں کھانے کے لیے بیٹھے ہم۔ وہ ساتھی کا نام نہیں لیتا، ایک اور ذمہ دار ساتھی ہمارے یہاں کے، وہ بھی پیچھے پیچھے آئے۔ اب ہم تو 4 پہلے سے تھے، تو والد صاحب نے کہا ان کو اور ایک کھنچا ان کو بھی یہاں لگا دو۔ وہاں جیتالی کے 2 ساتھی تھے، ان سے وہ بات کرنے لگے، کرتے کرتے کہنے لگے کہ خان صاحب اور میں تو جیتالی بہت آئے، بڑد گاڑے میں آتے تھے، اور ایک دو بات کہی ہوگی، ایک دم حضرت نے سنا تو آواز دے کر بہت جلال میں فرمایا، بھائی چپ ہو جا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔
کیا جب ہوتا ہے تب کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے؟ اس کو کہتے اپنے عمل کو چھپا دینا، اپنے عمل کے اندر اخلاص، اس کو چھپا. جیسے گناہ کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہم اپنے اچھے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. واقعہ مشہور ہے، بنی اسرائیل میں 3 نوجوان جا رہے تھے. وہ جو چھٹکارا ہوا وہ کس بنیاد پر ہوا؟ پہلے نے کیا کہا؟ اے اللہ، میں دن بھر بکریاں چلاتا تھا، رات جب آتا تھا تو دودھ نکالتا تھا، پہلے ابا امی کو پلاتا تھا، پہلے ماں کو پلاتا تھا، پھر اولاد کو پلاتا تھا. ایک دن لیٹ ہوا، اماں سو گئی، میں رات بھر پیالہ لے کر کھڑا رہا. جب تک وہ جگ نہ جائے میں نے اولاد کو نہیں پلایا، پہلے ماں ہی کے لیے کھڑا رہا. یہ عمل خالصتاً تیرے لیے تھا. اس کے صدقے میں چٹان کو ہٹا دے، تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی. بخاری کا قصہ ہی ہے، وہ آپ سب جانتے ہوں گے، اس لیے میں اشارتاً کیا. دوسرے نے کہا باری تعالیٰ مجھے قدرت تھی، میں جو ہے وہ مجھے قدرت حاصل تھی کہ میں زنا کر لوں، لیکن میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے اپنا. اگر یہ عمل اللہ کے، پھر اور چٹان ہٹ گئی. تو اس میں کیا تھا؟ اخلاص کی برکت سے وہ عمل کا اتنا وزن بڑھ گیا، اتنا وزن بڑھ گیا. نیتیں اچھی ہونی چاہیے. ہم اس کو سمجھے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں، یا تو بے نیتی سے کر لیتے ہیں، یا کرتے تو بدنیتی سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے نیت تو کرتے ہیں لیکن نیت کمزور ہو جاتی ہے. بھائی عشاء سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے، 3 منٹ باقی تھی، 3.5 منٹ باقی تھی. اب 2 ہی رکعت آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ کھڑا ہوا اور 2 رکعت اگر پڑھی تحیت الوضو کی تو تحیت الوضو کا ثواب ملے گا. لیکن وہیں آدمی کھڑا رہا اور نیت کی 2 رکعت تحیت الوضو، تحیت المسجد. ارے مسجد کا حق ہے، وضو کا. تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، 4 نیت کر لی. صلاۃ الاستخارہ 5 نیت کر لی، تو اب 5 نیتوں کا ثواب ملے. عمل ایک کیا لیکن نیت کی وجہ سے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا. چلتے چلتے جا رہا تھا، ایک ریت کا ٹیلا دیکھا. امام غزالی نے اس قصے کو نقل کیا ہے. ریت کا ٹیلا دیکھ کر کہنے لگا کاش کہ میرے پاس اتنے گندم ہوتے، کاش کہ میرے پاس اتنا غلہ ہوتا، سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتا. ہے کچھ نہیں، دیا کچھ نہیں. وقت کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی، اس بندے کو جا کر کہیے کہ ہم نے اتنا گیہوں، اتنا غلہ صدقہ کرنے کا ثواب تجھے دے دیا. کیا کچھ نہیں لیکن نیت پر آدمی. ایک صاحب نے خواب دیکھا، امام احمد ابن حنبل کا زمانہ ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کو دیکھا، 2 بڑے بڑے محلات کو دیکھا جس کے دروازے، کھڑکیاں اور سارا کا سارا یکساں ہیں، گویا کہ ایک سیم بنے ہوئے.
اس نے پوچھا کہ یہ محلات کس کے ہیں؟ تو بتلانے والے نے بتلایا یہ ایک تو امام احمد ابن حنبل کا ہے اور یہ دوسرا ان کا پڑوسی جو لوہار ہے اس کا ہے۔ بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ امام احمد ابن حنبل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن اس لوہار کو اتنا ہی بڑا محل دیا جا رہا ہے جو امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ تحقیق کرنے کے لیے لوہار کے گھر پہنچ گیا۔ لوہار تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ پوچھا کہ بھائی یہ لوہار صاحب جو تھے، یہ جو حداد تھے، وہ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ کہا وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے، سیدھے سادے۔ اس لیے کہا ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کو بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کام کرتے 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 آدمی جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دل میں بہت جلدی کبر آ جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں کو دعوت دے اور پھر اپنے دل کو بھی کہے وقال اننی من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمانوں کی طرح ہوں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اب حداد کیا عمل کیا کرتا تھا؟ جواب ملا، تحقیق ملی، ارے یہ تو بیچارہ غریب آدمی تھا، سادہ سیدھی زندگی گزارتا تھا۔ دو عادتیں ہمیں یاد ہیں، ایک عادت تو یہ تھی جب اذان ہو جاتی تھی اور آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ لوہا پیٹا کرتا تھا۔ جب اذان شروع ہوتی اگر لوہا اوپر اٹھایا ہوتا اب پیٹتا نہیں بلکہ لوہے کو رکھ دیتا۔ لوہا اگر پیچھے ہتھوڑا پہنچ گیا ہے اور اللہ اکبر کی صدا آتی وہیں پیچھے ہتھوڑا چھوڑ دیتا۔ باجماعت نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ دوسرا عمل یہ تھا جب رات ہوتی تھی تو مصلی بچھاتا تھا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا تھا اور پھر یوں کہتے تھے، روتے روتے میرے شوہر نامدار یوں کہتے تھے، اے اللہ میں جانتا ہوں رات ہو چکی ہے اور تیرے نیک بندے تیرے حضور آ چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ احمد ابن حنبل دن بھر شاگردوں کو پڑھا کر اور دن بھر شاگردوں میں محنت کرتے اور جو ہے وہ حدیث کی خدمت کرنے کے بعد رات میں تیرے سامنے وہ مصلی پر بیٹھ کر تیرے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، عبادات میں مشغول ہیں، لیکن پروردگار میں بھی چاہتا ہوں کہ عبادت کروں لیکن چونکہ میں لوہار ہوں، لوہا پیٹتے پیٹتے میرا جسم چکنا چور ہو چکا ہے، میں تھک کر چور ہو چکا ہوں، اس لیے میں یہ عمل نہیں کر سکوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دن بھر کام کروں اور رات میں تیرے سامنے آہوزاری کروں اور رات میں تیرے سامنے عبادت کروں، لیکن مجھ سے یہ میرا بدن اجازت نہیں دیتا۔ بس یہ کہتے تھے، روتے تھے اور سو جاتے تھے۔ اسی نیت پر اللہ تعالیٰ نے امام احمد کا جو بنگلہ ہے اور جو محل دیا،
ایسا ہی محل اس حداد کو دے دیا۔ نیت تو ایسی چیز ہے کہ آدمی نے کیا نہیں لیکن نیت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر نواز دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، ایک تو ہر عمل کو کرنے کے لیے حضور کا طریقہ ہو، دوسرا حسن نیت ہو، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہو، یہ دو بات۔ پھر اس نیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک تو بے نیتی ہے اور ایک بدنیتی۔ بے نیتی سے بھی بچے، ہر کام میں نیت بنائے، پھر بے نیتی کے بعد بدنیتی سے بھی بچے، یعنی جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرے، بدنیتی سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بانیت بنا دے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اس لیے کہ یہ روئے زمین پر اس وقت جتنے فتنے ہیں اور جتنے ہیں اس سے ڈبل دبے ہوئے ہیں، یہ سارے دبے ہوئے فتنے یہ اخلاص والوں کی برکت سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اخلاص والے یہ ہدایت کے چراغ، ان کے ذریعے سے سخت فتنے یہ دبا دیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم ایک تو عمل کرتے ہیں، ایک تو بے نیتی سے بچ جائے۔ اگر نیت شروع کرے تو پھر نیت میں بدنیتی سے بچے، بدنیتی نہ ہو، ہم اپنی نیت خالصتاً للہ اللہ کے لیے کریں، ہم مخلوق کے لیے کریں گے۔ میرے والد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، بیٹا مخلوق کے لیے کیا، مخلوق واہ واہ کر دے، مخلوق کے لیے کیا تو شاید مخلوق دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی پتہ نہیں۔ ویسے بھی حضرت فرماتے تھے کہ اور ہم اور آپ بھی تجربہ کرتے ہیں، لوگ بڑے ناقدر سناس ہوتے ہیں، لوگ بہت ناقدرے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ساتھی کو کہا، وہ ہر بار بہت محبت سے آگے بھی، تو ہم کہتے آپ یہاں مجلس میں تو بیٹھتے نہیں، سیدھے آدمی ہیں، ہم سنا دیا بھاگ گئے۔ جیسے تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری کوئی چیز لیں اور تمہارا دل خوش ہو، ایسے ہم چاہتے ہیں جو علم ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ آپ کو دیں، آپ لیں اس کو، تاکہ دنیا سے فتنے ختم ہو، اچھے انسان پیدا ہو، تاکہ سکون زندگیوں میں ہو لوگوں کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ناقدر سناس لوگ بہت ہوتے ہیں، تو ایک تو بھائی وہ دیکھیں گے یا نہیں، اگر دیکھ بھی لیا تو کچھ دیں گے یا نہیں، تو کچھ دے بھی دیا تو کتنا دے دیں گے؟ 1000 روپے، 500 روپے، 2000 روپے، بہت دیا تو 5000 روپے ان کی کٹ ہے، ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، بہت ہو گیا۔ تو دیں گے تو کتنا دیں گے؟ اور اللہ کے لیے اگر کیا، لا شک ولا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں کہ اللہ نہ دیکھے، ضرور دیکھیں گے۔ وہ تو رات کے اندھیرے کو بھی دیکھتے ہیں، چراغ گل کیا ہے، مہمان کو نہیں معلوم کہ میزبان نے کھایا یا نہیں کھایا، لیکن رب کریم کو معلوم۔ اور وہاں دنیا کو بتلا دیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ کے لیے کریں۔
پھر جب وہ دیتے ہیں خوش ہو کر دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہمارے گھروں میں دنانیر اور دراہیم ایسے پڑے رہتے تھے جیسے تمہارے گھروں میں گیہوں اور چاول پڑا رہتا۔ اب تو وہ زمانہ بھی نہیں، گیہوں چاول بھی پڑے نہیں رہتے، بے برکتی اتنی خطرناک، تو کلو کلو کے پڑی کے لانا پڑتے ہیں۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے ہمارے نانا نانی کے یہاں، وہ مالدار تھے نانا نانی، وہ بڑا 400-500 کلو کا وہ ایسا، ایک میں چاول ایک میں گیہوں، فقیر بھی آیا تو نیچے سے یہ اٹھایا، بھرا، بند کیا، دے دیا۔ تو جیسے تمہارے گھروں میں گیہوں اور غلہ پڑا رہتا ہے، ایسے ہمارے گھروں میں دنانیر اور دراہیم پڑے رہتے۔ آگے کی بات سنو، یوں فرماتے تھے ہم میں کا کوئی شخص اگر بیٹھ کر اپنے گھر میں اس کی 7 نسلیں کھائے تو وہ کھا سکتا ہے، اتنا اللہ نے دیا۔ تو اسی لیے حضور نے بات اخلاص ہی پر ختم کر دے۔ حضور نے فرمایا، وہ روایت یاد آئی کہ میرے صحابہ تم میں سے آئندہ آنے والے اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے ایک مد گیہوں کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا کیوں بھائی؟ اللہ کے یہاں 2 پیمانے، اس لیے کہ صحابہ نے حضور کی صحبت میں رہ کر جو اخلاص سیکھا تھا وہ اخلاص اب نہیں۔ اگر کوئی عمل اخلاص سے کیا جائے گا، عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ اخلاص سے بڑا ہو جاتا ہے، اور بد اخلاص یعنی بے اخلاص یعنی دکھاوے سے، ریا سے وہ عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2 باتیں عرض کی، ایک بے نیتی سے بچے، ہم ہر کام کو نیت سے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو 2 یا 3 کام کی نیت بتائی، تو دوسروں کے لیے آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، پاس رکھتا ہوں، اپنے پاس رکھتا ہوں، سفر میں لے بھی جاتا ہوں، رکھتا بھی ہوں، تو رہیں تو بتلائیں گے جب وہ کام آئے گا کوئی کہ بھائی اب یہاں یہ نیت کرنی ہے، یہاں یہ نیت، یہ اس نیت سے کرو، یہ اس نیت سے۔ خالی یہاں آنے جانے سے، ہیرا پھیری چکر لگانے سے کچھ سیکھ جائیں گے تو علامہ فہامہ بن جائیں گے، ایسا تو ہوگا نہیں، سمجھے گے؟ کورس پورا کرنے کا تو عملی زندگی۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو، یہ سب مت دیکھو کہ اس کے خلیفہ، اس کے یہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگی کسی کے ساتھ گزاری ہے، خدمت میں رہے بھی ہے کہ نہیں تو اپنا ایک بات مشہور ہے ہمارے یہاں، کہا تھا نے باہر اسٹیٹ پروگرام پر کہ جی پہ گورنمنٹ کا اپنے سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتے اسی بات پہ کہ گوگل پہ شروع کیا ہے، آن لائن بیعت ہو جاؤ، ہر مہینے برابر ہدیہ پہنچاتے رہو، تو 4-6-8 مہینے کے بعد حضرت جی کی طرف سے خلافت نامہ پہنچ جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ مت دیکھ، یہ دیکھو یہ ان کے ساتھ رہے، کتنا رہے ہیں کہ نہیں۔ صحبت کا دین ہوتا، اس لیے ایک تو بے نیتی سے بچے، نیت بنائے ہر کام، اور دوسرا یعنی جب آدمی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک امام صاحب ہے جامع مسجد کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یعنی ایک ساتھی کا ایک دن فون آیا، مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ ہمیشہ فون کر کے ہر کام کے بارے میں پوچھتے، تو ایک دن فون آیا کہ مولانا اللہ نے میرے کو پیسے دیے اور میں ہیرو ہونڈا لینے جا رہا ہوں، اسپلینڈر لینے، تو میں کیا نیت سے لوں، کیا نیت سے لوں؟ یا تو ہم کو کچھ، اس لیے بے نیتی سے بچے، نیت اچھی
کیا نیت نہیں آتا تو کسی سے پوچھے، سمجھے کہ بھائی اس میں کیا نیت ہے۔ ایک دوسرا، کام کر رہے ہیں تو بدنیتی سے بچ، اچھی نیت کے ساتھ کریں، نیتیں سوارے کریں گے۔ تصوف کی ابتدا یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، حضرت شیخ زکریا نے۔ اب انتہا کیا ہے آئندہ انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ رخ بیٹھ جائے، اپنی تسبیح پوری